دیکھ سا اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شمع ملک صاحبہ نے یہ سوال ہمیں بھجوایا، پچھلے 1-2 پروگراموں سے ہم آپ کو یہ اعلان بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام انشاءاللہ آپ کا سوال پروگرام میں آئے گا، تو آج اس کی باری آ گئی ہے، تو وہ ابھی ہم پیش کریں گے۔ اس کا سیناریو یہ ہے، اس کا منظر یہ ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تعلقات خراب ہونے پر میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور چونکہ ایک جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے تو بالعموم یہ دیکھا گیا کہ خاندانوں کے تعلقات اس کے بعد آپس میں بہت بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس پر بیس کر کے ان کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو کیا ان دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ پھر انہیں اور اس کو مخصوص حالات میں دیکھا ہے کہ اسی طرح ان میاں بیوی کے بارے میں بالخصوص کیا حکم ہے، مثلا اگر وہ دونوں آپس میں کزن بھی ہوں اور خاندان کی مختلف تقریبات میں اکٹھے ہونے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ان دونوں کے لیے تعلقات کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے خلا یا طلاق کی صورت میں جو اس رشتے کو ختم کرنے کا اجازت دی، تو اس میں جگہ جگہ بارہا قرآن کریم نے بھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں حسن معاشرت، حسن سلوک، معروف طریق کو اختیار کرنے کی متعدد بار تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے، اور اس میں قرآن کریم نے خاص طور پہ یہ بھی فرمایا کہ اس کی ایک وجہ اور اس کی ایک دلیل یہ بیان فرمائی کہ تم آپس میں مل چکے ہو، اس لیے تم اس کو حسن سلوک کو قائم رکھو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی بھی اب اگر ضروری ہو گئی ہے تو اس معروف طریق کو اختیار کرتے ہوئے، حسن معاشرت کو اختیار کرتے ہوئے تم اس علیحدگی کو اختیار کرو۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر نظر ڈالتے ہیں تو جہاں پہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ارادہ کرو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کے کوئی اور کسی اور سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی وجہ ایسی ہو گئی ہے کہ ایک کو تم الگ کرنا چاہتے ہو اور دوسری کو تم بیانا چاہتے ہو، تو ان بیویوں میں سے جن میں سے تم کسی کو طلاق دینا چاہتے ہو، ان میں سے ڈھیروں ڈھیر اگر تم نے سامان دیا ہوا ہے ان کو، تو اس میں سے ایک ذرا برابر بھی واپس لینے کا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر طلاق تم دیتے ہو تو اس صورت میں بھی تم نے جو کچھ بیوی کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس تم نے نہیں لینا۔ پھر فرمایا کہ طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہیں اور بچے دودھ پینے کی عمر میں ہیں، تو اس میں بھی کہا کہ والدہ جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ والد کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور ماں جو ہے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، یہ پلا رہی ہے، تو جو خامد باوجود اس کے کہ علیحدگی ہوگی، خامد پر اس کی کھانے پینے کا، اس کی لباس کا، ہر قسم کی اس کو جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کرنا، مہیا کرنا خامد کی ذمہ داری ہے، باوجود اس کے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں، جو حسن معاشرت، حسن سلوک کے جو احکامات ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس صورت میں بھی اگر وہ علیحدگی بھی ہو گئی ہے تو ایک معاشرہ تو قائم ہے، ایک معاشرتی رشتہ تو بہرحال ہے، اگر ان کے درمیان کوئی اور رشتہ نہیں بھی ہے تو ایک معاشرتی رشتہ تو ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انسان جب جان لیتا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ اس طرح ان میں ایک دم وہ اختلاف اس قدر نہیں بڑھ جاتے کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبیت کا سلوک ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ آپس میں کزن بھی ہیں تو ان کا پردے کا یا ان کے ملنے ملانے کا وہی معیار ہوگا جو شادی سے پہلے تھا ان کا، گویا اور اگر وہ خاص طور پہ رشتہ دار بھی ہیں تو اس میں وہ اجنبیت والا بہرحال پردہ نہیں ہوگا، اجنبیت والا جو سلوک ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہوگا، قطع تعلق کا کوئی قطع تعلق کا حکم نہیں ہے۔ انسان جیسے میں نے عرض کی کہ ایک معاشرتی رشتہ جو ہے اس میں ہر کوئی تو نہیں میاں بیوی ہوتے،
یا ہر تو نہیں آپس میں رشتے تو نہیں ہوئے ہوتے، اس کے باوجود ہمسائے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر ہمسائے کے بارے میں تلقین کی گئی کہ مجھے یوں لگا کہ اب اس کو وارث ہی قرار دے دیا جائے گا. اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑے پیار سے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے دوست نے خلیلی میرے دوست نے مجھے نصیحت کی کہ اگر تم گھر میں کوئی گوشت والا سالن بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں ان کی طرف بھی کچھ بھجوایا کرو. تو یہ ایک معاشرتی رشتہ ہے، اس کو تو بندہ نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اگر میاں بیوی کے تعلق میں وہ ختم ہو گیا ہے، وہ تعلق قائم نہیں رہا، تو اس تعلق کی تک جو حدود ہیں، اس تعلق سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے جو معاشرتی تعلقات ہیں، معاشرتی رشتے ہیں، واقفیت ہے، وہ تو بہرحال قائم رہے گی. اور اگر وہ رشتے کزن ہیں تو جس طرح پہلے شادی سے پہلے ان کے پردے وردے کے احکامات تھے وہی ان پہ لاگو ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا قرآنی آیات کے حوالے سے، اور جہاں یہ تعلیم ہے کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا سرحوہن سراحا جمیلا، کہ ان عورتوں کو رخصت کرو، لیکن بڑے عمدہ خوبصورت طریق پر ان کو رخصت کرو. یہ نہیں کہ علیحدگی ہوگی ہے تو آپ دھکے دے کے ان کو نکال دو اور ان سے کوئی بات چیت جو ہے وہ تمہاری نہ ہو یا اس میں سلوک نہ ہو. تو اسلام نے تو کسی صورت میں بھی معاشرے میں قطع تعلق کی جو ہے اجازت، بلکہ جہاں پہ بچوں کو دودھ پلانے والا معاملہ ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتا ہے کہ اگر بچوں کو دودھ چھڑانے کا معاملہ ہو تو وہ باہمی صلاح و مشورہ سے ہو، تو وہ اس میں صلاح و مشورہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں کہ انسان بالکل تعلق ختم کر دیتا ہے. اور بچے ہیں، اگر درمیان میں بچے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کے لیے باپ بھی اس کی نگرانی کرے گا، ماں بھی اپنی جگہ اس کی نگرانی کر رہی ہے. تو یہ تو ایک تعلق جو بچوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے وہ تو نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ان بچوں کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ایک دوسرے کو پہنچائی جائے، کہ ایسے ماحول جو ہے ایسا پیدا کیا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں. تو کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حالات کو خراب کر کے بگاڑ کر رکھا جائے، اور اس نے معاشرت کی تعلیم اسلام نے ہر جگہ انسان کو دی ہے.